قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے قبل ساری رات اللہ عز و جل کے حضور عجز و نیاز کے ساتھ گزاری، اور پھر اس کے بعد صبح فجر کی نماز کے لیے صحابہ کرام کو بیدار کیا، اور جو خطبہ ارشاد فرمایا میں چاہوں گا اس کا بھی کچھ تذکرہ اگر ہو جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو لے کر، یعنی جس طرح آپ نے اپنے خطبے میں بڑی اچھی بات کی کہ یہ اختیاری نہیں تھا، ورنہ پھر ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو سکتا تھا۔ جی جی۔ اب تک کیونکہ حضور علیہ السلام کا مہاجرین یہ جو مہاجرین مکہ کو لے کر آ کر انصار کے ساتھ یہ ایگریمنٹ تھا کہ اگر باہر سے کوئی کشاکش ہوگی نا تو مہاجر جو ہے وہ دیکھیں گے، اور اگر کوئی مدینے کے اوپر چڑھ آیا تو پھر انصار اور مہاجر دونوں مل کر لڑیں گے، جیسے خندق کے اندر ہوا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں نکلے ہیں، حضور سید عالم نکلے ہیں اس قافلے کو روکنے کے لیے، اس لیے اس میں سعد بن معاذ بھی ہیں، سعد بن عبادہ بھی ہیں، کئی اور صحابہ کرام جو انصار ہیں وہ بھی حضور سید عالم۔ مہاجر تو ایسی سب کچھ قربان کر کے حضور کے قدموں میں آئے ہوئے تھے کہ جان و دل ہوش تو خیرت سب تو مدینے پہنچے، تو پہنچے ہوئے تھے، تو ان کو تو کوئی فکر نہیں تھی، لیکن اور فکر انصار کو بھی نہیں تھی، لیکن حضور سید عالم کا ایک ایگریمنٹ تھا ان کے ساتھ کہ میں تمہیں باہر کی مہم کے لیے لے کر نہیں جاؤں گا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہوگی، کیونکہ ایک تو ہم آئے ہوئے ہیں، تم نے ہمیں گویا کر رکھا ہے ہمارے ان صحابہ کو، تو لہٰذا لیکن مدینے پر اگر کوئی مہم آئے گی تو تم ہمارے ساتھ رہو گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کہ جس وقت ابو جہل سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا مکالمہ چل رہا تھا تو اس وقت امیہ بن خلف کی تھوڑی برادری کی غیرت جاگی، اس نے کہا سعد دیکھو تم میرے دوست ہو یار، لیکن یہ ہمارے ساری وادیوں کا سردار ہے، تم اس کے ساتھ اتنی اونچی بات نہ کرو۔ تو سعد بن معاذ نے یہ دیکھے صلح کلیت اسلام میں کبھی نہیں رہی ہے، کیا کہنے جہاں عقیدے کی بات آ گئی ہے نا وہاں صلح کلیت نہیں رہا، حالانکہ یہ دوست اس کے گھر پہ رکھیں، آپ نے سعد بن معاذ کو دیکھ کر ایک جملے میں سارا رشتہ توڑ دیا، آپ نے فرمایا سن تو کیا اس کی طرفداری کر رہا ہے جو دین کے بارے میں ہمارے بات کر رہا ہے، کہ میرے رسول نے تو یہ کہا ہے کہ تجھے میرا رسول قتل کرے گا۔ یہ امیہ بن خلف وہ تو کانپنے لگ گیا، اب وہ کہنے لگا مکہ میں آ کر قتل کریں گے، کہاں کریں گے؟ کہا نہیں یہ تو میرا رسول کہہ گیا ہے اور تیرے ساتھ یہ کام ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیے سارے رشتے ناتے ایک طرف، جب بات عقیدے کی آ گئی، ناموس رسالت کی آ گئی، ناموس دین اور قرآن کی آ گئی، تو پھر کوئی اپنا اور غیر نہیں ہوتا، اپنائیت کا سبب، اپنائیت کی وجہ، کسی کو قبول کرنے کا ذریعہ ہی نظریہ اسلام اور عقیدہ ہوتا ہے، ناموس رسالت ہوتا ہے، ناموس دین ہوتا ہے۔ کیا کہنے اب آپ دیکھیے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو 313 ہے، حالانکہ کافی لوگ تھے وہاں پر، ان کو ساتھ میں لے سکتے تھے، جب روانہ ہوئے ہیں حضور علیہ السلام تو اس میں جوش بھی آپ دیکھیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت چھوٹی تھی اور آپ روانہ ہوئے ہیں اس کے اندر، تو کچھ اور بھی بچے تھے اور وہ اس جذبے کے ساتھ چلے ہیں۔ آپ حضور کی انقلابی تربیت دیکھیے یہاں، واہ واہ، لیڈر کے اندر صداقت ہو، ایمان ہو، اور جو کہتا ہے اس پر عمل ہو، تو پھر قوم کے اندر غیرت یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب گئے تو حضور علیہ السلام نے ایک راستے میں رک کر پوچھا کہ جتنے بچے واپس چلے جائیں ان کا کام نہیں ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی شان یہ تھی کہ پاؤں کے پنجوں پر کھڑے ہوتے تھے اور چھلانگیں مارتے تھے کہ حضور میں جوان ہوں، میں لڑ سکتا ہوں، میں لڑ سکتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ جب آتی ہے کہ جب لیڈر کے قول اور فعل کے اندر یکتائی ہو جائے، سبحان اللہ، اس کی زندگی میں تضاد نہ ہو، قوم یہاں پر بھوک اور آٹے میں لڑ رہی ہو اور وہاں پر جناب ان کے بھاگے ہوئے کسی لیڈر کے استقبال کے لیے چارٹر پلین جا رہا ہو اور جناب ان کے گھروں میں افطاریوں کا اتنا اعلیٰ اہتمام ہو رہا ہو اور باہر سیاست بیچنے کے لیے جناب ایک آٹے کا بورا بھیج کر خود کو چمکا رہے ہوں، تو یہ تضاد بھی آنی آپ دیکھیے، اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف مبارک دیکھیے۔ نہیں ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، تو جب تم ان جیسے نہیں ہو سکتے، یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا، تو ان کی سیرت تو ہے عمل کے لیے نا، اگر ان کی سیرت پر عمل نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو ساری دنیا کا نمونہ اور عمل اللہ رب العالمین نے کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے کہ مرتبے اور مقام میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن لوگوں کے حقوق اور دیانت کو سمجھنے کے لیے ان کے راستے کو اختیار کیا جا سکتا۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو راستے میں جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے اطلاع مل گئی تھی کہ ابو سفیان جو ہے وہ اپنے قافلے کو نکال کر لے گئے ہیں اور ابو جہل وہاں سے تیار ہے اور اس کو کہہ دیا کہ تم نے آنا نہیں ہے، لیکن اس پر نخوت اور اس کی موت دعوت دے رہی تھی۔ اب وہ وہاں سے جناب جو ہے کہ وہ روانہ ہو گیا، اب روانہ وہاں سے ہو چکا ہے، بدر کے مقام پر یہ آمنا سامنا ہو گیا، اب ان کا لشکر کئی گنا زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اب لشکر گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ لشکر کئی گنا زیادہ ہے۔ ابھی علامہ صاحب قبلہ نے فرمایا بارش کا نزول ہوا، فرشتوں کا نزول ہوا، یہ یقین ہوا،
لیکن اللہ رب العالمین جل والا علیم الخبیر ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور سید عالم کی سچی اطاعت کے اندر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ رحمت نے پھر برسنا ہی تھا. کیا کہنے شاہ جی، کیا رحمت نے برسنا ہی تھا. سبحان اللہ. اس لیے کہ رحمت مائل بکرم جب ہوتی ہے کہ جب تم آگے سے سائل ٹھیک بن جاؤ. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. تو صحابہ کرام جو گھروں کو چھوڑ کر آ گئے، علاقوں کو چھوڑ کر آ گئے، میدان عمل میں آ گئے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت ذکر فرما رہے تھے، وہ رات بڑی رقت کی رات تھی کہ کیکر کے درخت کے نیچے جناب سید عالم نے طویل قیام فرمایا، اور آپ کے شانہ اقدس کے اوپر جو چادر تھی، اتنے ہاتھوں کو حضور نے بلند کیا تھا کہ وہ چادر زمین کی طرف آئی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اٹھا کر کندھے پر ڈالا، حضور سے لپٹ گئے کہ یا رسول اللہ آپ بس فرمائیے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. اور حضور سید عالم کی زبان پر کیا تھا؟ یا اللہ جتنا اسلام میں لے آیا، آج اگر یہ نہیں بچے، یعنی دیکھیے اللہ اکبر، حضور کو اعتماد دیکھیے ان پر. اللہ اکبر. جی یا اللہ میں تیرا حبیب گواہی دے رہا ہوں کہ یہ جو آئے ہیں یہ ایسے ہی تیار ہوئے جیسا تو چاہتا ہے، تو میں تیرا رسول ہو کر یہ کہتا ہوں اگر یہ نہیں بچے نا تو دین نہیں بچے گا. اللہ اکبر. یہ نہیں بچے تو دین نہیں بچے گا. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس اعتماد کے ساتھ بدر کے اندر اپنی شمولیت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے براہ راست ہو کر اپنی رسالت کی ضمانت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہی اسلام ہے، یہی قرآن کے حقیقی محافظ ہے. اگر ان کو کچھ ہو گیا اور یہ اگر آج مار دیے گئے تو پھر اسلام نے چلنا نہیں ہے. یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تقاضا ہے. اور اس کے بعد جب یہ دعا کا مرحلہ گزر گیا، صحابہ اکرام سے جب حضور مخاطب ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا، امن کا، صبر کا، اطاعت کا، جنت کا، اس کی بشارت عطا فرمائی. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اندر توجہ کا مرکز جو تھے وہ الفاظ کے اس پہرائے میں انصار تھے کہ دیکھو میں تمہیں لایا تو ہوں، اب جنگ یہاں پر کھڑی ہو گئی ہے، لیکن تم یہ ذہن سے نہیں سمجھ لینا کہ جناب ہم سے تو معاہدہ یہ ہوا. تو انصار کے یہی ہستیاں کھڑی ہوئی کہ یا رسول اللہ یہ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ. ہائے 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 ہائے. تو یا رسول اللہ یہ معاہدہ تو تھا، لیکن ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور آپ کا ہر فیصلہ، سامنے موت نظر آ رہی ہے، 3 گنا زیادہ لشکر ہے، کوئی بچت کے اسباب نہیں ہے حضرت، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی ظاہراً دیکھیں بچت کے کوئی اسباب نہیں ہے، اسلحہ ان کے پاس پورا ہے، گھوڑے پورے ہیں، تعداد پورے ہیں، اور جذبہ ان کا اتنا ہے کہ رات ہی سے گانے بجانے ہو رہے ہیں، اور انہوں نے بالکل ایک لقمہ تر سمجھا ہوا ہے مسلمانوں کو. جی نفسیاتی طور پر حضرت تازیے بندے کے ٹھنڈے ہو جائیں اور ہاتھ پھول جائیں کہ جناب ایک تو لشکر تعداد میں زیادہ ہے، اسلحہ مکمل ہے، اسباب سارے ان کے پاس، اسباب سارے ہیں، زمینی سارے اسباب ہیں، آلات حرب ان کے پاس ہے. اور پھر جذبہ دیکھو یار، رات کو سو بھی نہیں رہے وہ، اور ہمیں مارنے کے لیے اتنے بیدار ہیں کہ وہ رات بھر گانا بجانا کر رہے ہیں کہ کل کب صبح ہوتی ہے. اور اس عالم کے اندر صحابہ کا اعتماد رسول اللہ کے قول پر اور جنت پر کیسا ہے. وہ فرماتے ہیں کیا ہوا اگر زیر بھی ہوئے تو شہادت پا کر تو پھر بھی جیتیں گے نا. یہ تو دنیا تھی اس لیے نا کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان دی جائے. مومن کے نزدیک دنیا کی جیت اور ہار کچھ نہیں ہوتی ہے، رب کی رضا اور جنت کا حصول ہوتا ہے. اس جذبے نے ان کو کھڑا کیا ہوا تھا. گراؤنڈ پر کیا ہوگا کہ کچھ بھی ہوگا، ہم اپنی جان وفاداری سے دیں گے، یہی ہماری کامیابی ہوگی. اللہ اکبر. رب نے فتح کرم سے دے دی تو یہ نور اللہ نور ہے. لیکن اگر اسباب جو مظاہر وہ بتا رہے ہیں کہ جناب رخ کچھ اور ہو سکتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے، ہمارے ارادے نہیں بدل سکتے. ہماری فتح تو یہی ہے کہ جب ہماری جان یا ہماری پیشگی یا ہمارا کھڑا ہونا جب اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو یہی ہماری جیت ہے. اگر ایک بندہ جیت بھی رہا ہو اور اس میں جیت میں اس کی اپنی شجاعت کا غلبہ آ جائے تو وہ جیت کہاں ہے؟ جیسا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا تھا جہاد کے اندر کہ جناب یہ بندہ جو مرا یہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جان اس حالت کے اندر دی ہے کہ اس نے اپنی شجاعت کو ظاہر کرنا ہے. جیسا بلکہ حدیث مبارکہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک مجاہد کو جب اللہ کی راہ میں لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو جہنم میں پھینکو، ایک عالم کو لایا جائے گا معاذ اللہ قاری کو کہ جہنم میں پھینکو، ایک مالدار. اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے. اللہ اکبر. وہ مجاہد کہے گا میری جان چلے گئی، اللہ تیری راہ کے اندر تو مجھے جہنم بھیج رہا ہے. فرمایا اس لیے تجھے جہنم بھیج رہا ہوں کہ تو نے اپنی شجاعت، اپنے بازو کی قوت کو ملحوظ رکھا. یعنی وہ منع نہیں ہے، لیکن تو اپنی داد و تحسین ہی تیری کل کائنات تھی. جی ہماری رضا ہمارے دین کے غلبے سے کچھ بھی نہیں تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ ہیں
اور صحابہ کرام کی جیت یہ تھی کہ اللہ کے فضل سے ہمارے اندر اخلاص موجود ہے. جناب سید عالم سے کہا یا رسول اللہ یہ تو مارکا ہے, یہ سامنے سمندر نظر آ رہا ہے, ابھی آپ بدر کے کسی اونچی مقام پر چلیں سبحان اللہ تو سامنے سمندر نظر آتا ہے. فرمایا یہ سمندر جو نظر آ رہا ہے نا, آپ اشارہ کریں کہ ہم گھوڑے یہاں دوڑا دیں. اس سے حضور سید گراؤنڈ یعنی ایک جرنیل, ایک کمانڈر, ایک سپر سالار کی حیثیت سے جب بندہ اپنے آپ کو پریپیئر دیکھتا ہے, اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ظاہری طور پر یہ جو بات ظاہر ہوئی کہ جناب اب دیکھیں حضور سید عالم نبی ہیں یقیناً آپ کو پتا ہے, لیکن ایک گراؤنڈ حکمت عملی کیا ہوگی اس کے لیے قائد کے حوالے سے, ایک سپر سالار کے حوالے سے, ایک جرنیل کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ میری قوم میں مداہنت نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, اور یہ میری قیادت پر مکمل اعتماد کرتی ہے. اس وقت جناب سید عالم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین فتح ہمیں عطا فرمائے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ.